بارش کی ایک سرد رات تھی۔ سڑک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کبھی کبھار بجلی کی چمک آنکھوں کو چندیا دیتی۔ سمی، جو ایک مقامی صحافی تھا، اپنے دوست کے گھر سے لوٹ رہا تھا۔ گاڑی کا فیول کم تھا اور اچانک طوفانی بارش نے اس کی رفتار مزید سست کر دی۔ اسی دوران سمی کی نظر ایک پرانے خستہ حال مکان پر پڑی۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، دروازہ آدھا کھلا ہوا اور اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ سمی کے دل میں تجسس جاگا۔ وہ گاڑی سڑک کے کنارے روکتا ہے اور چھتری سنبھال کر اندر کی طرف بڑھتا ہے۔ قریب پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی دھیمی آواز میں بات کر رہا ہو۔ دروازہ دھکیل کر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، فرش پر دھول کی موٹی تہ اور درمیان میں رکھا ایک لکڑی کا صندوق جو خود بخود ہل رہا تھا۔ سمی نے ہمت کر کے صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی جس کے صفحے زرد اور نمی زدہ تھے۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ جو بھی اس گھر میں آیا واپس نہیں لوٹا۔ نیچے کچھ نام درج تھا، آخری نام عمران سمی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا رک گیا، کیونکہ یہ اس کا اپنا ہی نام تھا۔ پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی۔ سمی مڑتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ اچانک ڈائری کے صفحات خود بخود پلٹنے لگتے ہیں اور ایک صفحے پر ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی، آج کی تاریخ۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے کندھے پر سانس لے رہا ہو۔ وہ بھاگنے لگتا ہے مگر ہر کمرہ واپس اسی جگہ لے آتا ہے جہاں صندوق رکھا تھا۔ سمی سمجھ جاتا ہے یہ کوئی عام مکان نہیں بلکہ ایک جال ہے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ اس مکان کا مالک ایک صدی پہلے ایک جادوگر تھا جو لوگوں کی روحوں کو قید کر کے ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ جو بھی اندر آتا وہ اس کے خوف سے اپنی روح کھو دیتا۔ سمی کو اب خود بچانے کا طریقہ ڈھونڈنا تھا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص سچ کا آئینہ دیکھ لے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ڈائری کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے تہہ خانے میں جاتا ہے جہاں ایک بڑا سا آئینہ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس میں دیکھتا ہے اسے پیچھے کی ایک خوفناک سایہ کھڑا پاتا ہے۔ جادوگر سایہ چیختا ہے مگر آئینے میں اس کا چہرہ پگھلنے لگتا ہے۔ روشنی کی ایک شدید لہر پورے مکان کو لپیٹ لیتی ہے۔ اگلے لمحے سمی خود کو باہر سڑک پر پاتا ہے۔ بارش رک جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو مکان غائب، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سمی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے نکل جاتا ہے مگر جب گھر پہنچ کر جیکٹ اتارتا ہے تو جیب سے وہی پرانی ڈائری گر جاتی ہے اور آخری صفحے پر ایک نیا جملہ لکھا ہوتا ہے، تم بچ تو گئے مگر کب تک۔